وہ مولا کہ جو ندا دیتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ، اجرکم علی اللہ۔ وہی مسجد کوفہ کے جہاں پر سوال کرتے تھے، اسی مسجد کوفہ میں ضربت لگی علی ابن ابی طالب کے، اور اب مولا امیر المومنین اس عالم میں ہیں کہ کبھی آنکھیں کھلتی ہیں کبھی بے ہوش ہو جائیں۔ لیکن تمام دنیا کے لیے ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جو اتفاق سے بیان ہونا چاہیے، جہاں اسلام میں ہیومن رائٹ ہیں وہیں پر اینیمل رائٹس ہم نے بار بار بیان کیا ہے۔ کتے سور پہ بھی ظلم جائز نہیں ہے، کھانا حرام ہے، یہ الگ موضوع ہے، ظلم جائز نہیں۔ مولا امیر المومنین کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جس کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، جسم زرد ہو چکا ہے، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں ہوش میں آتے ہیں، پھر کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں کبھی ابن ملجم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو کھانا دو، اس کو پینا دو، اس وقت یہ ڈرا ہوا ہے، اس کو آرام کرنے کی جگہ دو، اس کی رسیاں ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پر حقوق بیان کر رہے ہیں کسی قیدی کے، اور ہم یہ بیان کر چکے کل کہ وہ اس عالم میں بھی اتنا شیطان تھا کہ امام حسن سے اس نے کہا کہ اپنا کان قریب لائے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب امام نہیں آئے اور کہا کہ جو کہنا ہے کہو، تو اس نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ تھا کہ کان قریب لاتے تو میں کاٹ لیتا۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ مطمئن ہو جاؤ کہ میرے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا باپ نہیں بچے گا، میں نے ایسا زہر استعمال کیا ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ کسی عالم میں وہ آخر وقت تک پشیمان نہیں، لیکن مولا امیر المومنین وصیت فرما رہے ہیں تو اس کے لیے بھی فرما رہے ہیں، اور ایسے میں بطخوں کے لیے وصیت فرماتے ہیں جناب حضرت ام کلثوم سے کہ بطخوں کی حفاظت کر سکو تو کرنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ یہاں پر جانوروں کے حقوق بھی بیان کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جس فقہ کو ہم مانتے ہیں کہ جو دین ہمیں اشرف الانبیاء کے بعد مولا امیر المومنین سے ملا، تو ہماری فقہ کا ایک طرح امتیاز ہے کہ جانور کے لیے بھی فقہ میں بیان ہوا ہے، جو روایتوں کے ذریعے سے بیان ہوا ہے کہ اگر آپ نے جانور پالا ہے تو وہ واجب النفقہ ہے، اس کا کھلانا پلانا، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کو دھوپ دینا، اس کو چھاؤں میں رکھنا، سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، یہ آپ پر واجب ہے۔ حتیٰ ہمارے یہاں فقہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ریشم کے کیڑے پالے ہیں اور شہتوت کے پتے وہ نہیں دے رہا ہے اور ریشم کے کیڑوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو قاضی اسلامی اور حاکم اسلامی اس کے مال کو قبضہ کر کے ریشم کے کیڑوں کو شہتوت کے پتے دے گا۔ مولا امیر المومنین آخر وقت میں بطخوں کے لیے وصیت فرما رہے ہیں اجرکم علی اللہ، لیکن وہی مولا امیر المومنین آخر وقت میں جب اپنے بیٹی بیٹوں کو ارد گرد بلا چکے، تو تصور کریں کہ آخر وقت میں ہر شخص اپنی اولاد سے محبت سے دیکھتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے محبت کرنے والوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب یہاں پر ہم مصائب بیان کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی کیفیت تو دیکھیں کہ کبھی یاد آتے ہیں اشرف الانبیاء اور ان کی وہ زہر والی کیفیت کہ ان کا دم نکل رہا ہے، اور جناب سیدہ کو قریب بلا کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو کیا اشرف الانبیاء یہی جانتے تھے کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی؟ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ملے گی، محسن قتل ہو چکے ہوں گے، کمر جھک چکی ہوگی، ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی۔ کبھی اشرف الانبیاء کی مظلومیت یاد آتی ہے تو کبھی جناب سیدہ کی مظلومیت یاد آتی ہے، جناب سیدہ کا وہ جسم نظر آتا ہے کہ جس پہ ہڈیوں پہ کھال رہ گئی، وہ منظر یاد آتا ہوگا کہ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں کفن دیجیے گا، رات کی تاریکی میں حنوط دیجیے گا، رات کی تاریکی میں نماز پڑھیے گا، رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ تو وہ منظر یاد آیا ہوگا جب رات کی تاریکی میں دفن کر رہے تھے جناب سیدہ کو، تو مولا امیر المومنین کے لیے بڑا سخت تھا کہ رسول نے تو مجھے فاطمہ صحیح و سالم دی، لیکن آج جب میں پلٹا رہا ہوں تو روایتوں میں بیان ہوا کہ جب جناب سیدہ کو اتارنے لگے قبر میں، تو قبر میں دو ہاتھ نمودار ہوئے جو رسول اللہ کے تھے۔ تو مولا پہ کیا گزری ہوگی کہ رسول نے تو مجھے فاطمہ صحیح و سالم دی، لیکن میں یہ امانت اس عالم میں دے رہا ہوں کہ فاطمہ نحیف و لاغر ہے، اور 18 سال کی عمر میں بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کبھی امام حسن کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ نظر آتا ہے اس عالم میں کہ زہر سے رنگین ہو چکا ہوگا، جگر کے ٹکڑے تشت میں گریں گے۔ کبھی امام
امام حسن کو دیکھا تو وہ منظر یاد آتا ہوگا کہ اے حسن تم پہ تیر چلیں گے کب؟ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ کبھی جناب زینب کو دیکھتے ہیں تو وہ منظر یاد آتا ہے کہ بیٹا سر پہ تمہارے چادر ہے، لیکن کربلا کے میدان میں یہ چادر چھن جائے گی، اسی کوفہ میں تمہیں اسیر بنا کے لایا جائے گا۔ اب تصور کریں کہ مولا کبھی جناب زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی جناب ام کلثوم کو دیکھتے ہیں، کبھی رقیہ بنت علی، کبھی ختیجہ بنت علی، کبھی صفیہ بنت علی، کبھی فاطمہ بنت علی، کبھی ام الکرام بنت علی، ان تمام بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا ہے، ان تمام کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن علی کے مصائب کتنے سخت ہیں۔ جس بیٹی پہ نگاہ پڑے وہ کربلا کا وہ منظر یاد آتا ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ ابن ملجم کی رسیوں کے لیے تو کہیں کہ انہیں ڈھیلا کر دو، لیکن علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں ایک رسی میں 12 گلے ہوں گے۔ کبھی رقیہ بنت علی کا چہرہ نظر آئے تو سر پہ مخنا نہیں، سر پہ چادر نہیں، کبھی ان کے ہاتھ نظر آئیں تو ہاتھوں میں رسیاں نظر آئیں، کبھی ان کا گلا دیکھیں تو گلوں میں رسیاں نظر آئیں، تو کبھی ان کو یہ منظر نظر آتا ہوگا ارے ان بیٹیوں پہ تماچے پڑیں گے، ان بیٹیوں پہ تازیانے پڑیں گے۔ ایک وقت آیا کہ جناب عباس کو دیکھا، اپنے تمام بچوں کے لیے وصیت کی، کسی کو کسی کے لیے، کسی کو کسی کے لیے، لیکن عباس وہ ہے کہ جسے اللہ سے مانگا تھا حسین کی نصرت کے لیے، یہ علی کا بیٹا ہے، نبی کے بیٹے کی نصرت کے لیے مانگا ہے۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، لیکن تصور کریں کہ جب ہاتھ پکڑا ہوگا عباس کا تو کیا فقط ہاتھ ہی پکڑا ہوگا، بلکہ یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا، وہ منظر کربلا کا یاد آیا ہوگا کہ آج عباس جس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس نگاہ سے حسین کی جانب دیکھ رہا ہے، اور جس نگاہ سے زینب اور ام کلثوم کی جانب دیکھ رہا ہے، اس کی اسی آنکھ میں تیر لگے گا۔ جن ہاتھوں کو میں نے تھام کے حسین کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ بازو قلم ہو جائیں گے۔ کبھی امام حسین کو دیکھا تو وہ منظر ذہن میں آئے گا کہ حسین رن میں تنہا کھڑے ہیں، رضن بقضاء و تسلیما لامر۔ حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جس کو ذبح کر دیا گیا۔ فقط ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ اس طرح سے باپ کی آغوش میں ذبح ہوا کہ اس کان سے اس کان تک تیر لگنے سے ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، وہ ندا جو کربلا کے میدان میں حسین نے دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ علی کے کانوں میں آ رہی ہے۔ تصور کرے کہ مولا کتنی مظلومیت کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے، ہر کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے، نہ فقط کربلا کا منظر، حسن کا جنازہ یاد آ رہا ہے، فاطمہ کا جنازہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ غسل کا منظر یاد آ رہا ہے، رسول کا جسم اطہر کہ جس میں زہر کا اثر ہو چکا، وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ اسی دوران جب نگاہ پڑی حسین پر تو وہ منظر یاد آیا کہ اصحاب ختم ہو گئے، انصار ختم ہو گئے، یہ حسین کربلا کے میدان میں ہوگا، علم ناصر کے ندا بلند ہوگی۔ کبھی وہ منظر یاد آیا کہ سر تر سے تن سے جدا ہوگا، تو کبھی مولا کے کانوں میں وہ آواز آئی ہوگی کہ شمر ندا دے رہا ہے، ان کے خیموں کو آگ لگا دو، ان کا مال و اسباب لوٹ لو۔ تو تصور کرے کہ مولا پہ کیا گزری ہوگی، اپنی بیٹیوں کو اس عالم میں دیکھ رہے کہ چادریں چھن رہی ہیں، تماچے پڑ رہے ہیں، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ کبھی بچوں کے جنازوں کو دیکھا، بس مصائب ختم ہو گئے۔ دل یہ کہتا ہے کہ شاید مولا کا دم نکلا ہو، شاید مولا کا دم نکلا ہو، یہ کسی روایت کو نہیں بیان کر رہا، دل یہ کہتا ہے کیونکہ جب سب کو دیکھا تو سب کے مصائب یاد آ گئے۔ اشرف الانبیاء کا سوچا تو ان کے مصائب یاد آ گئے، جناب سیدہ کا سوچا تو ان کے مصائب یاد آ گئے۔ دل یہ کہتا ہے کہ جب کربلا کے سارے مصائب دیکھے، جب کربلا کی ساری مصیبتیں دیکھی، 11 محرم کو دیکھا، شام غریبہ کو دیکھا، کوفہ کا منظر دیکھا کہ جس کوفہ میں خود موجود ہیں، شاید دمشق کا دربار بھی نگاہ میں آیا ہو اور مولا کا دم نکل گیا ہو۔ کب؟ کہ جب ایک ندا کان میں آئی ہو کہ میری پوتی دربار میں کھڑی ہوگی اور کہنے والا ایک جملہ کہے گا، یا امیر حبلی ہذہ الجاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے۔
شاید یہی جملہ، یہی آواز کانوں میں آئی ہو اور علی کا دم نکل گیا ہو۔ زینب اور ام کلثوم، حسن و حسین، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، جناب عباس، جناب جعفر، ان سب نے گریہ کیا ہو، آئے ہوئے والیہ و محمدہ، ہم یتیم ہو گئے۔